السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں قرآن پاک کی ایک سورت کو مکمل کرنے کے بعد دوسری سورت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، سورہ آل عمران۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں پہلے سورت آل عمران کو کہ وہ کون سی سورت ہے، مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں ان میں احکامات ہیں، اور جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں ان میں اللہ رب العزت نے باقی معاملات کو رکھ دیا۔ تو احکامات جو ہیں وہ ساری مدنی صورتوں میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تھے
تو مدینے میں جانے کے بعد اپنے صحابہ کی صحیح معنوں میں انہوں نے تربیت کی تھی. تو یہ سارے احکامات ان صورتوں کے اندر ہیں. سورہ آل عمران کے حوالے سے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جگمگانے والی صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیں گی گویا 2 بادل ہوں یا 2 سائباں ہوں یا صف باندھے پرندوں کی 2 ٹکڑیاں ہوں. وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی. یعنی یہاں سے یہ حدیث آپ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی لکھ چکے ہیں اور یہاں پر دوبارہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی جس طرح فضیلت ہے اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی بھی فضیلت ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے کیا ہے، یہ سورت جھگڑا کرے گی اللہ تعالیٰ سے کہ تیرا یہ بندہ اس سورت کو پڑھا کرتا تھا، لہٰذا جب تک اس کے حق میں میری سفارش کو قبول نہیں کرتا میں سفارش کرتی رہوں گی. یعنی یہ قرآن کی یہ سورت ہمارے لیے سفارش کا باعث بنے گی. الف لام میم حروف مقطعات، ان کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. ہم پہلے بھی اس بارے میں بتا چکے ہیں کہ نہ اس کا معنی اور مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور نہ ہی نبی نے آگے کسی کو بتایا. تو یہ پڑھنا ہمارے لیے لازم ہے، لیکن ہم اس کے کوئی معنی اخذ نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کو اپنی طرف سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی فضیلت والے لفظ ہیں، اس کو گھروں میں لٹکا لیں، اس کو دکانوں پہ لٹکا لیں. ایسا ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. البتہ الف ایک لفظ ہے، لام دوسرا لفظ ہے اور میم تیسرا لفظ ہے. ان 3 لفظوں کو پڑھنے سے ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں مل جائیں گی. اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، الحی القیوم، زندہ ہے قائم رہنے والا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو صرف ایک ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی صفات ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فلاں کا نام لے کے وہ فلاں ہے، لیکن وہ خوبصورت ہے، وہ اچھی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ سچ بولتی ہے، تو کیا وہ بہت ساری ہو جاتی ہیں؟ وہ ہوتی تو ایک ہی ہے لیکن اس کی صفات ہوتی ہیں. تو ایسے ہی اللہ رب العزت خود اکیلا ہے، اس کی صفات میں شامل ہے کہ وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے. حی کا مطلب کیا ہے؟ زندہ، ازل سے لے کر ابد تک. ازل کس کو کہتے ہیں؟ شروع سے، جب دنیا کا وجود ہوا، دنیا کے وجود سے بھی پہلے سے اللہ تھا اور دنیا کے اختتام تک بھی اللہ رب العزت یعنی ابد تک رہے گا. اور اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے قیوم، تو اس کا مطلب ہے کہ ساری کائنات کو قائم کرنے والا، ساری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا وہ اکیلا اللہ رب العزت ہے. آرام سے بیٹھ جائیں آپ لوگ. ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو یہ قائم رہنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ رب العزت تو ساری کائنات کو قائم کرنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ساری دنیا کس کی محتاج ہے؟ اللہ رب العزت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. یعنی اگر کائنات اور دنیا اور سورج چاند ستارے دنیا کے سارے نظام کو دیکھتے ہیں تو اس سے بھی پہلے کون تھا؟ اللہ. تو اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی نہ اس کے بعد. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون. یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ طلب کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو وہ ہے کہ جس کو موت نہیں آتی جبکہ جنات اور انسان مر جاتے ہیں. تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن حی اور قیوم کیا ہے؟ اللہ کی صفات ہے. نزلہ نازل کیا، علیک الکتابہ اس نے کتاب کو تجھ پر، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس کے آگے ہے، وانزل التوراۃ والانجیل اور اس نے تورات کو بھی نازل کیا اور انجیل کو بھی نازل کیا. کتاب سے مراد یہاں پر کون سی کتاب کا ذکر ہے؟ قرآن پاک کا. کتاب سے مراد کس کتاب کا ذکر ہے؟ قرآن پاک کا.
تو اس کے بعد جو بالحق ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس قرآن کے سچا ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہ قرآن کس بات کی تصدیق کرتا ہے؟ تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے اور انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ یہ دونوں کتابیں اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے مختلف پیغمبروں پر نازل کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تورات کس پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تورات کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور انجیل کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو قرآن پاک کس پر نازل ہوا؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کو غلط ملت کر دیا، اپنی مرضی سے احکامات نکال کر دوسرے رکھ لیے، جس وجہ سے آج ہم تورات اور انجیل پر عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کیا ہے؟ قرآن پاک پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری۔ یعنی جب لوگوں میں حق اور باطل غلط ملت ہونے لگا، جب لوگوں کو پتہ نہ چلا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کا کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا۔ اور اس کتاب کا نام مزید کیا رکھ دیا؟ فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ، اور اللہ، عزیز ذو انتقام، غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے کوئی خاص بات کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب، بے شک جو لوگ کافر ہیں اللہ کی آیتوں کے حوالے سے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، قرآن پاک کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جنہوں نے اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جو مجرم ہوگا، گناہ گار ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غالب ہے کہ اس مجرم کو عذاب دے سکے۔ یہ بیٹا دروازہ بند کر دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفا، نہیں چھپاتا، نہیں چھپی ہوئی اللہ سے، علیہ، اس میں، شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی چیز اللہ رب العزت سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی ہمارا ظاہر بھی جانتا ہے، ہمارا باطن بھی جانتا ہے، خشکی پر جو ہے وہ بھی جانتا ہے، سمندر میں جو ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ جو زمین پر ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو آسمان پر ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ کہیں بھی کوئی بات اللہ کے نزدیک چھپی ہوئی نہیں ہے۔ والذی، وہی ذات ہے، یصورکم، جو بناتا ہے، فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں، جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورت کو بنا دیتا ہے، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود مگر وہی، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یعنی ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی ماؤں کے پیٹ میں مکمل خوبصورت بنا کر پیدا کیا۔ ہم یہ الگ سے اپنی بات سمجھتے ہیں کہ شاید میں خوبصورت نہیں ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کیا بنایا ہے؟ خوبصورت بنایا۔ کیسے خوبصورت بنایا ہے؟ کہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں یعنی اندھیروں کے اندر، ہم دیکھیں ہم اندھیرے میں کچھ نہیں بنا سکتے، تھوڑا سا اندھیرا ہو ہمیں کچھ سجائی نہیں دیتا، لیکن آپ دیکھیں ایک دنیا کا اندھیرا، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور اندھیروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کہاں لگانی ہے؟ اللہ نے وہیں پہ آنکھ لگا دی۔ کان کہاں لگانا ہے؟ اللہ نے وہیں پہ کان لگا دیا۔ زبان کہاں لگانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زبان وہیں پہ لگا دی۔ یعنی غرض جسم کا ایک ایک حصہ اندھیرے میں ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اسے بالکل ٹھیک طریقے سے لگا دیا۔ تو اللہ رب العزت اسی بات کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ ان کاموں کے اوپر غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اگر کسی اور کو بنانے کے لیے کہا جائے تو وہ کیسے بنائے گا؟ اندھیرے کے اندر
کچھ بھی نہیں بنا پائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اندھیرے کے اندر بہت ہی خوبصورت انسان کو بنا دیا۔ والذی، وہی ذات ہے، انزلہ، جس نے نازل کیا، علیک الکتابہ، تم پر کتاب کو، منہ آیات محکمات، حکمت والی کتابیں، احکامات، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، اور وہی کتاب کی اصل ہے اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، زیغن، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہے، اور کس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور وہ اصل مراد کی تلاش کے لیے، یعنی کہ فتنے کی تلاش کے لیے کون رہتے ہیں؟ جو متشابہہ آیات کے اوپر اپنا ایمان رکھتے ہیں اور جو احکامات محکم باتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ کس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ صرف وابتغاء تأویلہ، کہ وہ صرف تعویل، اصل مراد، یعنی تعویل سے مراد کیا آتا ہے؟ تفسیر، یعنی ترجمہ تو موجود ہے اردو کے اندر، لیکن تعویل سے مراد کیا ہے کہ تفسیر کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم کیسے نازل کیا ہے، وہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو یہاں دو لوگوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو محکمات سے مراد وہ آیتیں، امر، نہی، احکامات، قصص، احکامات سارے موجود ہیں، ان کا مفہوم واضح اور اٹل ہے۔ جیسے نماز پڑھنی ہے، واضح ہے نا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنا ہے، مختلف احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دے دی، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ تو جو لوگ صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ محکمات کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اور پھر وہ کس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں؟ وابتغاء تأویلہ، تو وہ تعویل کی تلاش میں رہتے ہیں، تفسیر کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں اس کا صحیح علم معلوم ہو جائے۔ اور اس کے برعکس جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیات متشابہات ہیں جن کا مفہوم سمجھنے میں اکثر لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ بات کیسے ہوگی، اس کی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس حکم کا، اس بات کا سمجھ نہیں آ رہی، وہ ان میں کیا کرتے ہیں؟ تعویل کی گنجائش نکال لیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ اب بننا سنورنا ضروری تو ہے، یہ تعویل نکال لینا۔ اب حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بننے سنورنے کا حکم دیا ہے، لیکن کن کے لیے؟ چند لوگوں کا ذکر کر دیا۔ ہم دورہ قرآن میں کچھ لوگوں نے یہ باتیں پڑھی ہیں کہ کن لوگوں کے لیے بننا سنورنا ہے، لیکن اب لوگ تعویل نکالتے ہیں کہ اس میں تعویل کیسے نکالی کہ اب ان کے لیے نہیں، باقی سب کے لیے بھی بن سنور سکتے ہیں جب بننا سنورنا ہے۔ تو یہ تعویل نکالنے والے لوگ کون سے ہیں؟ جو محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہات آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ کجی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو ان کے دلوں میں کیا ہے؟ کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ دین کو سیدھا لینے کی بجائے ٹیڑھے انداز میں لے جاتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں، ایسی ہونی چاہیے، یہ بات ایسے نہیں، ایسی ہوگی۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں خود ٹیڑھا پن ہے، سیدھا پن نہیں ہے۔ تو وہ ان کا مشغلہ کیا ہے؟ ہمیشہ فتنہ جوئی، تعویل، گنجائشیں نکالنا، دین کے بارے میں نئی نئی باتیں کو اس طرف موڑ جانا جس طرف وہ مڑتی بھی نہیں، کہ اچھا یوں نہیں یوں، اب یوں نہیں یوں، اب یہ میں اس طرح کر سکتی ہوں، اس طرح بھی کر سکتی ہوں۔ تو یہ تعویل نکالنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل مراد کو نہیں جانتے، وما یعلم، نہیں جانتے، الا تأویلہ، تأویلہ الا اللہ، تعویل تفسیر کو نہیں جانتے۔ یعنی کون نکالتے ہیں متشابہات میں فتنہ جوئیاں یا تعویلیں؟ وہ گنجائش نکالتے ہیں جن کو اصل علم نہیں ہوتا، جن کے پاس اصل علم آ جاتا ہے وہ اس میں تعویل نہیں نکالتا، وہ اس میں گنجائش ہی نہیں نکالتا۔ جن کے پاس علم نہیں ہے وہی اس میں گنجائش نکالتے ہیں۔ تو والراسخون فی العلم، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ حالانکہ جو علم میں پختہ ہیں، والراسخون سے مراد
علم میں پختہ ہو جانا، ڈٹ جانا، جم جانا، مضبوطی اختیار کر لینا. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یقولون آمنا بھی، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کے ساتھ، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. یعنی محکمات پر بھی ایمان لے آئے، متشابہات پر بھی وہ ایمان لے آئے. تو ان کے بارے میں مزید یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی اور یہ دعا سکھائی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اے اللہ مجھے انہیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما اور تفسیر کا علم عطا کر. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں قرآن کی صحیح معنی میں سمجھ آ جائے تو ہم یہ دعا اپنے لیے کریں ہر بار، چاہے وہ عربی میں قرآن پڑھنا شروع کریں، چاہے وہ اردو میں پڑھنا شروع کریں، تو ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ اللہم فقہہ فی الدین، اور اس کے بعد وعلمہ التاویل، کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا کر اور مجھے تاویل یعنی تفسیر کا علم بھی عطا کر. تو یہ دعا کرنے سے انشاءاللہ العزیز ہمارا دل کھلے گا، اور جب ہمارا دل کھلے گا تو انشاءاللہ ہم قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے والے بن جائیں گے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقل والے ہوتے ہیں. یعنی جن کے اندر عقل ہے، شعور ہے، وہی نصیحت کو لیتے ہیں. بے عقل لوگ نصیحت کو نہیں لیتے. انہیں کوئی سمجھاتا رہے، وہ اس کو سمجھنے کی بجائے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ عقل والے نہیں ہیں. عقل والے کون ہیں؟ جو نصیحت کو پکڑتے، نصیحت کو سمجھتے ہیں. اور نصیحت کسے کہا جاتا ہے؟ کسی بات کی اچھائی کو بیان کرنا، کوئی اچھی بات بیان کرنا، اسے نصیحت کہا جاتا ہے. تو وہ اس کو پکڑتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے بارے میں جھگڑنا کفر ہے. یعنی کوئی کہے قرآن یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کرنا؟ جھگڑنا کیا ہے؟ کفر ہے. قرآن کے بارے میں جھگڑا نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر ہمیں علم ہے تو ہم اس کی دلیل دیں، اگر علم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں. قرآن میں جھگڑنا کفر کے مانند ہے. تو یہاں پر یعنی اس بات کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کا جو حصہ محکم ہے اس پر عمل کیا جائے، اور جو متشابیہ ہے اس پر ویسے کا ویسے عمل کیا جائے. اس کے بارے میں تفصیلات میں بحث نہ کی جائے. یعنی جن باتوں کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، جیسے کچھ باتیں ہیں واضح اور کچھ باتیں واضح نہیں ہیں، ڈاؤٹ آ جاتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ لیں، تھوڑی سی مثال دیتی ہوں نماز کے حوالے سے. رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے، لیکن کیسے کھڑا ہونا ہے؟ متشابہ ملتی جلتی بات آ گئی. کیا بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھڑے ہوتے ہاتھ باندھ لیتے. تو کسی نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نے رکوع کے جانے سے پہلے ہاتھ چھوڑ دیے تھے تو ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے. تو کسی نے کہا جب بھی کھڑے ہوتے ہیں تو باندھ لینے چاہیے، تو باندھ لینے چاہیے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل واضح نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھے تھے یا چھوڑے تھے. واضح لفظ نہیں ہے. میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ محکم چیز کیا ہے. رکوع سب سے پہلے قیام میں ہاتھ باندھنے، یہ کیا ہے؟ محکم چیز. بات اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، سب ہاتھ باندھتے ہیں. لیکن رکوع کے بعد اللہ کے نبی نے ہاتھ باندھے تھے یا چھوڑے تھے، اس کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں ملتی. یہ کیا ہے؟ متشابیہ بات. اب علماء کا اس میں اختلاف ہے. اب متشابیہ بات کے حوالے سے ہمارا کیا ہے کہ جیسے متشابیہ باتوں کے حوالے سے ہے، اس کے حوالے سے ہے کہ جو کہ تو اس کے اوپر ایمان لے، اس پہ بحث مباحثہ نہ کرے. اور اس کے حوالے سے ایک اور حدیث ملتی ہے کہ جس پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے وہ کر لے، جس پہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. یعنی متشابہات چیزوں میں دل کے مطمئن ہونے کو آپ اپنے دین کا حصہ سمجھ لیں. اب بہت سے علماء کہتے ہیں ہاتھ باندھ لینا بہتر ہے، اور بہت سے علماء کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دینا بہتر ہے. اب آپ کو ان میں سے جو بہتر لگتا ہے، آپ کا دل جس پہ مضبوط ہوتا ہے، آپ وہ کام شروع کر دیں. یعنی اس پہ یہ محکم آیت نہیں ہے، یہ محکم عمل نہیں ہے، لیکن متشابہ ہونے کی وجہ سے، ملتا جلتا ہونے کی وجہ سے آپ کوئی بھی اس پہ اوپر عمل کر سکتے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ محکم آیتیں کون سی ہوتی ہیں، محکم احکامات کون سے ہوتے ہیں، اور متشابہات یعنی ملتی جلتی یا شبہ والی چیزیں کون سی ہیں. کہ شبہ پڑ گیا نا کہ چھوڑنے یا باندھنے، تو آپ اس کے اوپر آپ کا دل جہاں بھی مطمئن ہو، جیسے بھی مطمئن ہو، آپ کر سکتے ہیں. یعنی اس میں باندھنے والے کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے اور چھوڑنے والے کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے. ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل تیرے نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. یہ دعا ہمیں بار بار کرنی چاہیے.
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. یا اللہ جب تم نے ہمیں ہدایت دے ہی دی ہے تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا, غلط راستے کی طرف نہ ڈالنا. ٹیڑھا کیا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا نا, کجی, ٹیڑھا پن. جب ٹیڑھا پن آتا ہے تو انسان دین میں نئی نئی باتیں شروع کر دیتا ہے, تو ہمارا دل اس کی طرف نہ کرنا جب کہ تو نے ہمیں ہدایت بھی دے دی. وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً, اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت بھی عطا کر. إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ, بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے. تو یہ ایک دعا ہے جس کا ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھے پن سے بچا لے, ہمیں ہدایت دینے کے بعد دوبارہ غلط راستے کی طرف نہ چلنے والا بنا, اور اس کے بعد ہم پر اپنی رحمت کر. جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس کے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں, اور جس پر اللہ کا غضب ہو جائے اس کے سارے کام غلط ہو جائیں گے. چاہے وہ دنیا میں جتنی کوشش کرتا رہے اس کے کام سنوریں گے نہیں. تو اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے. وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً, اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر دے, بے شک تو ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے. دوسری دعا کیا ہے؟ رَبَّنَا, اے ہمارے رب, إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ, بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے کے لیے, لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ, جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ, بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی یہاں دو قسم کے لوگوں کا پھر ذکر ہوا ہے. صراط مستقیم کو اختیار کرنے والے, ایک یہ ذکر ہے کہ انہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا نا, صراط مستقیم پر آ گئے ہیں. تو اب ایک تو ان لوگوں کا ذکر ہے, اور اس سے منحرف ہونے والے دوسرا ذکر, یعنی صراط مستقیم سیدھے راستے کو چھوڑ دینے والے دوسرے لوگوں کا ذکر ہے. یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تعلیم دی ہے کس چیز کی, کہ آپ اپنے دین کے حوالے سے, اپنے ایمان کی ثابت قدمی کے حوالے سے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوتے رہا کریں. اس بات کا دل سے اقرار کریں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور جزا و سزا ہوگی. تو اس لیے وہ اللہ سے ہمیشہ کیا دعا کرتے رہیں, جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یہ دعائیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا کر, ہمارے دلوں کو پھیرنے والے, ہمارے دل کو اسلام کی طرف, دین کی طرف پھیر دے. تو یہ دعائیں آخر میں انشاءاللہ ہم نے یاد کرنی ہیں. جن کو یاد ہیں وہ پڑھتے رہا کریں, اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کسی بھی دعا کو پڑھنے کا فائدہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ہوگا, کہ اس کی تاثیر یا اس کا عمل یا اس کا آپ کو فائدہ, یا آپ کو ہدایت مل جانا, یا آپ کی دنیا کے کام سنور جانا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دعائیں کریں تو کیا فائدہ ہوگا. ہر دعا کو, ہر ذکر کو کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ضرور ملے گا. تو یہ ہمارا ایک رکوع ہے جس کے اندر بہت ہی کم تفسیر تھی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.